والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ شوال المکرم یہ اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اشہر حرم بھی ہے، حرمت والے مہینے بھی ہے، اشہر حج بھی ہے، حج والے مہینے بھی ہے. شوال وذو القعدۃ وذو الحجہ فرمایا. رمضان المبارک ختم ہوتے ہی شوال کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، ذو القعدہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، ذو الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے. یعنی اسے اشہر حج کہتے ہیں. حجاج کرام دنیا بھر سے اپنا رخت سفر باندھ کر مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. حج کا پورا نظام، حج کے تمام اراکین، تمام ارکان حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یاد دلاتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بہت ہی پسندیدہ اور برگزیدہ اور بہت چہیتے نبی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کا قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ نے بہت کثرت سے ذکر فرمایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام قوموں میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لیں تو دنیا کے مذہب پرست لوگ، یعنی دنیا کی تقریباً 95% آبادی مذہب پرست ہے، مذہب فالو کرتی ہے. 95% آبادی سب مذہب پرست ہے، مذہب یعنی مذہب کو فالو کرتے ہیں. اور ان 95% لوگوں کے اندر تقریباً اس کا 2/3 اگر آپ دیکھ لیں، بلکہ اس سے زائد 80 سے زائد فیصد حصہ جو ہیں، چاہے مختلف مذاہب کو ماننے والے ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرور مانتے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت مانا جاتا ہے، کرسچینٹی مانا جاتا ہے. کرسچنز حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. اسلام اس کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے. اسلام پوری دنیا کے اندر کرسچینٹی کے بعد سب سے بڑا مذہب ہے. اسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل اور اپنا بڑا اور اپنا پیشوا سمجھتے ہیں. یہود جیوز بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر مذہب کی کڑیاں جا کر کے ملتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرکزی حیثیت دی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے باپ ہیں۔ ان کا گھرانہ بت پرست تھا، آزو بازو کا ماحول بت پرست تھا، اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے تمام مظاہر پرست، تمام اسباب پرست، دنیا کی ہر چیز کی پرستش ہوتی، اگر نہیں ہوتی تو وہ صرف رب العالمین کی پرستش نہیں ہوتی۔ رب العالمین کو نہیں پوچھا جاتا، رب العالمین کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم تنے تنہا آنکھ کھولے تھے، اسباب لے کر نہیں آئے تھے، تمام قسم کی سہولتیں لے کر کے نہیں آئے تھے، مکمل نہتے آئے تھے، تنے تنہا آئے تھے، اکیلے آئے تھے، جمع غفیر کے مقابلے میں تنہا تھے، میجورٹی کے مقابلے میں مائنورٹی تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے۔ پھر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یقین تھا، ان کا بھروسہ تھا، اپنے حق ہونے پر یقین کامل تھا، اللہ سے محبت تھی، تعلق تھا، اور اپنے رب سے محبت اور تعلق کا جنون تھا، اور یہی تنے تنہا تھے، لیکن پوری سوسائٹی کو شکست دی، پورے ماحول کو پچھاڑ دیا، کوئی ہاتھا پائی کر کر نہیں، بس اپنی فکر سے، اپنے ذہن سے، اپنی دور اندیشی سے، اور اپنے دلائل سے، اور اپنی محبت سے، اور اللہ سے اپنے تعلق کے اظہار کے ذریعے پوری سوسائٹی کو، بت پرستی کے اس ڈھانچے کو لرزہ برندام کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بتائیے کہ ایک معصوم سا بچہ آنکھ کھولتا ہے تو آزو بازو بت بن رہے ہیں، اور بت رکھ کر ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بناتا بھی ہے انسان بت کو، اور اسی کو پوجتا بھی ہے، اسی سے پوچھتا بھی ہے، اسی کو فائدہ اور نقصان کا ذریعہ سمجھتا بھی ہے۔ تو اس سے زیادہ انسان کی نادانی اور انسان کی کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تائید غیبی حاصل رہی، وہ پرعزم، نوجوانی سے پرعزم رہے، اور اپنے دل کے اندر یقین پیدا کرے، اور پھر اس کے ساتھ نکل گئے۔ میں پورا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بولنا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، میں صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو آپ کو یاد ہے، آپ نے بارہا اور ہر سال سنتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا اپنا جائزہ لیں کہ انسان کو سب سے پہلی چیز اپنے مشن میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی راہ پر، اپنے راستے پر اعتماد چاہیے، بھروسہ چاہیے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ حق ہے، وہ صحیح ہے۔ بتائیے کہ اگر آپ یہاں سے کسی ایک مقام کو جا رہے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ راستہ درست ہے، اور آپ کے ساتھ 100-200 لوگ ہیں جو یو ٹرن لے لیے ہیں، جانا وہیں تک چاہتے ہیں لیکن دوسرے راستے پر جا رہے ہیں، آپ ان 200 لوگوں کو دیکھ کر کے اپنا حقیقی راستہ نہیں بدلیں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو شک پیدا نہ ہو جائے۔ آپ کو اگر معلوم ہے کہ میرا راستہ درست ہے، میں نیویگیشن ڈالا ہوا ہوں، میں کسی کے ساتھ گیا ہوا ہوں، مجھے یہ راستہ معلوم ہے، میں اس روڈ کو پہچانتا ہوں، آزو بازو کے جھاڑ اور نشانات کو دیکھ رہا ہوں، یہی راستہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے، میرے پیچھے 200 آدمی ہے، 500 آدمی ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ راستہ نہیں ہوگا، پلٹ گئے، تو وہ لوگ پلٹے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، وہ 200 رہو، 500 رہو، 5000 رہو، مجھے اس کا فرق نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ راستہ درست ہے۔ اگر یقین ہے تو پھر بڑی دھڑام سے اور پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھو۔ مشکل اس بات کی ہے کہ وہ ابراہیم اکیلے تھے، ان کے پاس یقین کامل تھا،
آج ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن یقین کامل کی دولت سے محروم ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، ہمارا عزم مزمحل ہے۔ ہم لوگ بولتے تو زبان سے ہے اللہ ایک ہے، بولتے تو زبان سے ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بولتے تو زبان سے ہے کہ اللہ ہی ہمارا کرتا دھرتا ہے، زبان سے تو یہ بولتے ہیں کہ یقیناً نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے، زبان سے یہ تمام چیزیں کہتے ہیں، لیکن جب سامنے والا کسی چیز کے متعلق کہے کہ میں تجھے ایسا کر دوں گا تو ہمارے پاؤں کانپنے لگتے ہیں، ہمارا دل تھرانے لگتا ہے، ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہم کمپرومائزنگ میں آ جاتے ہیں اور ہم ڈرنے لگتے ہیں کہ شاید یہ بول رہا ہے تو ایسا ہو جائے گا، اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ زندگی کے مشن کے اندر سب سے بڑی چیز انسان کا یقین ہے، بلیف ہے، بلیف سسٹم جو انسان کا ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان بڑی تیزی سے کمزور ہو رہا ہے۔ آسمان والے پر ایمان ہونے کے بجائے زمین والوں پر یقین بڑھ رہا ہے، اپنے مالک حقیقی سے تعلق کے بجائے روزانہ کے خبروں اور ٹی وی چینلز کے ڈیبیٹس اور لوگوں کی دھمکیوں اور ان کے دیے ہوئے لالچ پہ ہمارا یقین بڑھ رہا ہے۔ ہماری بے چینیاں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو دیکھ کر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کا دل اس لیے بے چین نہیں ہے کہ میرا رب ناراض ہے، بلکہ بے چین اس لیے ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کو کیا کر دیا جائے گا، ہمارے کاروبار نقصان میں آ جائیں گے، ہمارے گھر پرابلم میں کر دیے جائیں گے۔ ڈر خدا کا نہیں، ڈر دنیا کا ہے، خیال خدا کا نہیں، خیال دنیا کا ہے، فکر رب کی نہیں، فکر دنیا کی ہے، اور امید اللہ سے نہیں، امید دنیا والوں سے ہے کہ یہ لیڈر اتر کر وہ لیڈر بیٹھ جائے گا تو تھوڑی سانس لینے کو موقع ہوگا، یہ جماعت جا کر کے وہ جماعت آ جائے گی تو کچھ ہمارے واسطے راستے فراہم ہوں گے۔ امت مسلمہ کی اس سے زیادہ پستی کا کوئی اور موقع نہیں ہے کہ جب ان کا تعلق رب سے ٹوٹ جائے اور دنیا والوں سے بڑھ جائے۔ اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ جا تیری تقدیر میں اپنے پاس سے دنیا والوں کے حوالے کرتا ہوں، جا جو کرتے ہیں ان کے ساتھ کر لے، وہ جہاں چاہے تیرا معاملہ کر دے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں ایک ہمت اور حوصلہ دلاتی ہے۔ اندازہ تو کریں، آج ایک امت مسلمہ کا فرد کوئی مدعا لے کر کے اٹھتا ہے تو ہزاروں لوگ اس کے پیچھے ہونے کی امید رہتی ہے، لاکھوں لوگ اس کی بات ماننے کی امید ہوتی ہے۔ اکیلے اٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، صرف یقین تھا رب ذوالجلال پر، کامل یقین تھا اللہ رب العزت کے اوپر، اور وہ بھی اپنے پاس پورا آپ کی طرح جسم اور پوری درد اور تکلیف اور راحت اور رنج، دھوپ اور چھاؤں کی پورے احساسات رکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی اور چیز نہیں تھی، پورے بشری لباس میں بشری تقاضوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جس زمین پر رہتے ہیں، جس رب کی زمین پر رہتے ہیں، جس رب کا کھاتے ہیں، جس رب کا پیتے ہیں، اس رب کی وفاداری نہیں بے وفائی کریں گے، اور اس رب کو لوگ نہیں مانتے ہیں تو منوائیں گے، لوگوں کے سامنے اس رب کا تعارف کروائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوشش ہے۔ اگر آج ہندوستان کے اندر میں رہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین سے میں کھاتا ہوں، وہاں کی شہریت مجھے حاصل ہے، اور اس کے بعد اگر اس ملک کے دشمن ملک کی اگر میں گاتا ہوں، کھاتا یہاں کا ہوں، گاتا وہاں کا ہوں، تو دنیا کہے کہ تو بے وفا ہے، تو غدار ہے، اور پھر اس ملک کے دشمن عناصر میں شمار کیا جائے گا۔ یہ بات طے ہے۔ اس زمین پر رہ کر جو ایک علاقائی طور پر ایک رقبے پر مشتمل ہے، جب یہ زمین پر رہ کر
ہندوستان کی ملکیت والی زمین پر رہ کر، یہاں کا کھا کر، یہاں کا پی کر، یہاں سے سب فیسلٹیز لے کر، یہاں کی سرزمین سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں کے دشمن ملک سے اگر رابطہ رکھتا ہوں اور تعلق رکھتا ہوں اور پھر دشمن ایکٹیویٹیز رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہوں، ان سے میل جول رکھتا ہوں، بلا شک و شبہ میں مجرم ہوں۔ اگر ایک ہندوستان کی سرزمین پہ رہنے والا یہ کام کرے تو مجرم ہے، تو وہ دشمنی ہے، اس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہے، تو پھر یہ کرنے والا اس سے بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اور جب تک کسی زمین کے اوپر، کسی علاقے کے اندر اپنے مالک حقیقی اور اپنے پروردگار کے ساتھ وفاداری کا تعلق مضبوطی کے ساتھ نہیں ہوتا ہو اور اس کے اندر بے وفائیاں ہوتی رہی ہو، تو پھر اس کے اندر اس کے پھلنے پھولنے اور اس کی ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم نے یہی جذبے کے ساتھ کہ اپنے آس پاس کا ماحول دیکھا اور سب کو معذور سمجھا کہ ان کو تعارف ہی نہیں اپنے مالک کا، جس کا کھاتے ہیں اسے پہچانتے ہی نہیں ہے، اس رب کا تعارف کراؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کروایا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بہت ہی متانت کے ساتھ، ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کے ذہن کو تبدیل کیا۔ بت پرستی کرتے تھے، بت پرستی کو ایک سائنٹیفک انداز میں اس کی بت پرستی کی سے اپنے دل و دماغ کو موڑا اور بتلایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، جس کو خود اپنے بچانے اور اپنے جیسے کئی مورتیوں کو سنبھالنے کی ہمت نہ ہو، تم اس کے سامنے اپنی پوری زندگی دے رہے ہو، اپنے آپ کی پیشانی ٹیک رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بتوں سے تھوڑا سا چینج کر فرمایا کہ یہ ستارہ جو اوپر چمک رہا ہے، میں ان بتوں کو تو اپنا خدا نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، کوئی آ کر کے رات کے اندھیرے میں انہیں توڑ کر لے جا رہا ہے، کوئی انہیں موڑ کر پھینک رہا ہے، تو بس میں کیسے اس کی عبادت کروں؟ ایسے تو نہیں ہوگا، میں ان سے اچھا ہوں، میں کوئی آئے تو میں اپنا سیلف ڈیفنس تو کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، کوئی گندگی ڈال رہا ہے تو بچا سکتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں ان کو سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتا اور ان کو میری ضرورتوں کے تکمیل کے لیے نہیں پکار سکتا، لہٰذا میں اپنے سے اچھے کو دریافت کروں گا، اپنے سے بڑے کو دریافت کروں گا، اپنے سے زیادہ قابل کو دریافت کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھا انسانوں کی طرف، سب ایک جیسے ہیں، سب کو ضرورت کے تقاضے ہیں، سب ٹیمپرری ہے، سب عارضی ہے، سب چینجبل ہے، آج بچہ ہے تو کل جوان ہے تو بوڑھا ہو رہا ہے، ارے کل مر جائے گا، یہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر کون ہے؟ نگاہ اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، ستارہ چمک رہا تھا، کہا کہ یہ بڑا بھی ہے، چمکدار بھی ہے، ہمارے ہاتھوں سے دور بھی ہے، چینج بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ لوگوں کو بلایا، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ تمہارے بتوں سے بہتر تو وہ دکھ رہا ہے، شاید وہ میرا رب ہو، میں اس کو رب مان لیتا ہوں۔ لوگوں کے ذہن کو بتوں سے ادھر کنورٹ کیا اور ستارے کی طرف لے گئے۔ ستارے کے پاس تھوڑی دیر لوگ ٹکے ہوئے تھے، دیکھا کہ رات گہری ہو رہی ہے، ستارہ چمکتا جا رہا ہے۔ صبح ہونے کو آئی، دھیرے دھیرے ستارے کی روشنی مدھم ہونے لگی، کہا کہ ہاں میرا رب کبھی کچھ اور کبھی کچھ، اس کی روشنی کبھی چمکتی ہوئی کبھی مدھم ہوتی ہوئی۔ صبح ہوتے ہوتے انکار کر دیا، فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، ڈھلنے والا رب نہیں ہوتا، کمزور ہونے والا رب نہیں ہوتا، ایک حال پہ جس کو قرار نہیں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ میں تو غلط فہمی میں اسے اپنا رب سمجھ بیٹھا تھا، نہیں ہوتا یہ میرا رب۔ پھر دوسری رات ہوتے ہوتے چاند دکھا اور اس سے بڑا تھا، کہا کہ یہ شاید وہ ستارے سے بڑا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے زیادہ چمکدار ہے۔ ستاروں سے لوگوں کے ذہن کو کنورٹ کر دیا، بدل دیا، تبدیل کر دیا، چاند کی طرف لایا، اس کا بھی یہی حال دیکھا۔
مایوسی لوگوں کے اوپر آ گئی، کہا کہ یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر بات کی کہ صبح سویرے بہترین سورج نکلتا ہے، شاید یہ میرا رب ہو، سب سے زیادہ روشن یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا، سورج کی اندر پلساہٹ آنے لگی، سورج کی روشنی مدھم پڑنے لگی، اس کی شعاعیں اندر کو چلی گئی، دیکھ کر کہا کہ یہ سورج جو دوپہر میں الگ کیفیت میں ہو اور شام میں جس کے اوپر پلساہٹ آ جائے، جو اپنی شعاعوں کو برقرار نہ رکھ سکے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ یہ پوری کائنات جو حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو موڑ لیا، دنیا سے اپنے آپ کو پھیر لیا، کٹ کر دیا ہوں میں نے اپنے توجہات کو، اپنی امیدوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو دنیا کے ہر فرد سے توڑ لیا۔ کدھر ہے اب میری توجہ؟ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جو تنے تنہا زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ ایسی مضبوط نیت اور ایسا مضبوط ایک سوئی اور کانسنٹریشن بتلایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ ہر نماز میں امت مسلمہ کو پڑھنا چاہیے، آپ کی ایک سوئی کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، اللہ سے رابطے کے لیے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آج ہمارے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب توحید کی بات کہی تو ان کے پاؤں کے نیچے مخمل نہیں بچھایا گیا، ان کے سر کے اوپر سائبان نہیں ڈالا گیا، اے سی نہیں لگائی گئی ان کے لیے، زبردست بہترین استقبال نہیں ہوا۔ خدا کا نام لیتے ہو تو آزمائے جائیں گے، اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہو تو تڑپایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ اگر سمجھو کہ خدا کے نام پر آپ کے دل کو دکھ دیا گیا، آپ کے جسم پہ زخم آئے اور آپ کی اپنی پراپرٹی یا آپ کی اپنی جائیدادوں کا نقصان ہوا، تو سمجھو کہ آپ حق راستے پر ہے، درست راستے پر ہے، آپ حضرت ابراہیم کے راستے پر ہے، آپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، اور آپ جہاں جہاں یہ ہوتا جائے گا وہی راستہ ہے، اسی میں آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ کا نام لینے سے اس دنیا کے اندر کوئی بہت بہترین آپ کے لیے لیو زندگی ہوگی، اس کا کوئی آپ کے ساتھ مطالبہ نہیں، آپ کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کیے اور اپنا اعلان کر دیا کہ انی بریء من المشرکین، میں مشرکوں سے بری ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ظلم ہوا، ستم ہوا، مارا گیا، سب کچھ چھینا گیا، وطن چھوڑنا پڑا، یہاں تک کہ آپ کو لے جا کر دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک تاریخ ہے عزیزان گرامی، یہ راستہ ہے حضرت ابراہیم نے بتلایا، یہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، مجھے بھی ایک رب کا کلمہ پڑھایا گیا ہے، میں بھی اس کائنات کے مالک کو پہچان گیا ہوں اور میرے مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی سعادت مجھے ملتی ہے، تو پھر آپ کو تکلیف دی جائے گی، اس کے لیے تیار رہیں۔ ان تکلیفوں سے اندازہ ہوگا کہ آپ حق پر ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو نہیں آزمایا جائے گا؟ سونار کے پاس سونا لے جاؤ تو پتھر پر گھس کر دیکھتا ہے، وہی پیتل اور تانبے کو بیچنے جاؤ تو اس کا معاملہ گھسنے پرکھنے کا اتنا نہیں ہوگا، سونے کو پرکھا جاتا ہے، لوہے کو نہیں۔ فرمایا تم ایمان والے ہو، منہ سے کہہ دو گے تو تمہیں گھسا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا۔ تیار رہو مصیبتوں کے لیے، زخم آئیں گے، دل زخمی ہوں گے، جسم زخمی ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔
یہی تمہارے ایمان کی علامت ہے، یہی تمہارے سچے ہونے اور حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ دنیا مخالفت کرے گی، دنیا منصوبے بنائے گی۔ عزیزان گرامی، آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، جس کے اندر ہم روز بروز اندازہ کر رہے ہیں کہ مقدسات اسلامیہ، اسلام کے مقدسات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہماری مساجد ٹارگٹ بن رہی ہے، یہ بہت بڑی داستان ہے، دل بڑا دکھا ہوا ہے۔ اگر میں کچھ کہوں تو بڑی بڑی ہماری مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میں ایک بحیثیت ایک عام مسلمان کہ آگے جا کر مسلمان چھوڑ دیں گے ان پر بھروسہ کرنا۔ اس وجہ سے آپ پر بھروسہ کیا جاتا تھا کہ آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آپ آواز بنتے ہیں۔ مسلمان کے دل میں دھڑکنے والی کیفیت سے پہلے آپ کا دل دھڑک جاتا تھا، مسلمانوں کی فکر بیدار ہونے سے پہلے آپ فکر مند ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے دل دھڑک رہے ہیں، ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں، گھروں میں بے چینی ہے، محفلوں میں ایک قسم کی ویرانی ہے، اور آپ کے اوپر ایک جنبش بھی نہیں آتی۔ تو میں نمائندہ تنظیموں سے ہندوستان بھر کے بغیر نام لیے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کے ڈکٹیٹ کرائے ہوئے لیٹرز ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ مشاورت کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس کا پورا اندازہ مسلمانوں کو کروائے، ورنہ مسلمان بڑی تیزی سے آپ کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو رہا ہے۔ اسلام مایوس ہونے سے ہمیں بچاتا ہے، مایوس ہونے کا حکم نہیں ہے، لیکن آپ کی نمائندہ تنظیموں کی غفلتوں کی وجہ سے آج مایوسی کے شکار ہونا پڑ رہا ہے، انتظار کرتے کرتے کمزور ہو رہا ہے مسلمان۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتلاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک مسلمانوں کو جرت مند، حوصلہ مند، ہوشیار، دانش مند اور کسی کے دباؤ میں آنے کے بغیر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا کہ لوگوں، اپنے آپ کو عیش پرست نہ بناؤ، عیش پرست نہ بناؤ، دولت تمہاری کماؤ لیکن دولت کو اپنے اوپر سوار نہ کر لو۔ دولت پرستی، عیش پرستی، دنیا پرستی، سہولیات، یہ تمہیں کمزور کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت مسلمان بڑے کمزور ہو جائیں گے اور پوری قومیں ان پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ انہیں ایک بیماری لگ جائے گی۔ کیا؟ ان کو موت کا خوف اور زندہ رہنے کا شوق لگ جائے گا۔ دنیا اتنی لذیذ دکھے گی کہ جینا چاہیں گے اور جینا چاہیں گے اور جینا چاہیں گے۔ یہ موٹر گاڑی چھوٹ گئی تو کیسا، یہ بنگلے چھوٹ گئے تو کیسا، یہ ٹھاٹ باٹ چھوٹ گئی تو کیسا، یہ کاروبار چھوٹ گئے تو کیسے، یہ ہماری بہترین لباس چھوٹ گئے تو کیسا۔ یہ خوف تمہیں کمزور سے کمزور کر دے گا، نکما کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو کہا شاعر نے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اڑنے والے پرندے کو اپنی پرواز پہ خیال رکھنی چاہیے، اپنے پیٹ پہ نہیں۔ اتنا ہی کھائے جس سے آپ کی پرواز متاثر نہ ہوتی ہو، جس سے آپ کی اڑان متاثر نہ ہوتی ہو، جس سے آپ کے پر بوجھل نہ ہو جاتے ہو۔ وہ پرندہ ہی کیا جسے اڑنے نہ آئے، جسے آسمان کی بلندیوں کو چھونے نہ آئے، جسے زمین کی پستیوں کو چھوڑنے نہ آئے، جسے دشمن کے شکار سے بچ کر اپنے پر سے اڑنے نہ آئے، وہ پرندہ ہی کیا؟ غذا مل گئی، شکار اپنا جال بچھا کر کے غذا ڈال رہا ہے اور آپ چگنے میں اتنے مصروف ہے کہ مکمل شکار ہو گئے۔ میں بہت بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو نمائندہ بنایا گیا تو پھر آپ کو قناعت پسند ہونی چاہیے، آپ کو دولت کی طرف فکر نہیں بڑھانی چاہیے، آپ کو اپنی زندگی سادی رکھنی چاہیے۔
اس لیے کہ آپ کو موقع ہو تو آپ کو اڑنا ہے، پوری قوم کو لے کر اڑنا ہے، آپ بھیگے ہوئے پر سے نہیں اڑ سکتے۔ اگر آپ کے پیٹ میں ایسی غذا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ پرواز نہیں کر سکتے ہیں تو اس رزق سے موت اچھی، فرمایا جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اس وقت امت مسلمہ کو لے کر اڑنے کا وقت ہے، اپنی پرواز بتانے کا وقت ہے، اپنی آپ کی جرت بتلانے کا وقت ہے، اپنی ایک صلاحیت بتلانے کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں ہماری پرواز میں کوتاہی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا خوف زندگی جینے کا شوق ہمارے اندر لگ گیا۔ ہمارے کھانے، ہماری دعوتیں، ہمارے لذتیں، ہماری بہترین زندگیاں ہمیں مجبور کر دی ہے، نامرد بنا دی ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، پرندوں میں بھی تم عام پرندے نہیں ہو، چڑیا، مینا، کوا اور کوئل نہیں ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کی گنبد پر، ارے وہ تو الو ہوگا، وہ تو دیگر پرندے ہوں گے جو جا کر کے گنبد مل جائے، کوئی عمارت مل جائے تو بہت خوش ہو کر کے اس کے اندر بیٹھ جائے۔ ہم شاہی ہیں، ہمیں کوئی لالچ نہیں چاہیے، کوئی گھر کی، کوئی نشیمن کی، کوئی پوزیشن کی، کوئی آپ کی سیٹ کی، کوئی چیئرمین شپ کی یا کسی چیز کی لالچ نہیں چاہیے۔ کیا کہا؟ نہیں تیرا نشیمن قصر شاہی کی گنبد پر، تو قصر شاہی کی گنبد پر، بادشاہ کی گنبد پر، بادشاہ کے دربار میں تمہیں بلایا جائے، بازو بٹھایا جائے تو خوش نہ ہو جاؤ۔ تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، پہاڑوں کی چٹانوں پر زندگی گزارتا ہے شاہی، ایک جگہ سے اڑا تو دوسری جگہ بیٹھا، دوسری جگہ سے اڑا تو تیسری جگہ بیٹھا، اس کا کمال اڑان ہے نہ کہ گھر ہے۔ امت مسلمہ کا یہ مزاج ہونی چاہیے، کوئی خوف و ہراس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کا مقدر اللہ رب العزت نے بہت تابناک رکھا ہے، فکر میری اور آپ کی کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اللہ کا انتہائی پاک مقام ہے۔ مسلمان کو روز اول سے تعلیم دی گئی ہے کہ غیروں کی جگہ کے اوپر مسلمان نماز بھی ادا نہیں کرتا، جائے کہ مسلمان مسجد تعمیر کرے۔ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، سن لے، اگر میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، بازو کے غیر مسلم بھائی لا کر کے ڈونیشن دے، پیسے دے، حکم ہے کہ مسجد کی تعمیر میں ان کے خوش دلی سے دیے ہوئے پیسوں کو بھی نہ لگاؤ۔ ارے تمہاری اپنے ڈونیشن نہیں لگاتے ہیں ہم تو تمہاری مسجدیں، تمہاری جگہ ہم لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا، ہم نماز پڑھتے ہیں رب کے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری نماز دوسروں کی زمین پر قبول نہیں کروں گا، جس پر کسی کا دعویٰ ہو میں قبول نہیں کروں گا۔ دوسروں کی عبادت گاہ تو بہت دور، کسی کمزور، لاچار، غریب، غیر مسلم کا گھر بھی ہو اور اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا پیشوا بھی جا کر کے نماز اس کی بغیر اجازت پڑھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ الزام ہے، اور ایسے وقت جب کہ مسلمانوں کی حکومت ہو، ہمارے پاس زمین اور جائیداد بے حساب ہو، ایسے وقت میں ہم کبھی مندر کو توڑ کر کے مسجد نہیں بناتے۔ یہ الزام ہے۔ عزیزان گرامی، اس الزامات کے ذریعے چاہتی یہ ہے دنیا کہ مسلمانوں کو مرعوب کر دے اور آپ کو فکر میں ڈال دے اور آپ کے اندر احساس محرومی پیدا کر دے۔ عزیزان گرامی، ہمت و حوصلے سے رہیں، ہمت و حوصلے سے رہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ رب العزت سے اپنے لو کو لگائیں۔ یہ رب العالمین اگر ناراض ہو تو پھر اس دنیا میں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ آج امت مسلمہ اپنے رب سے دور ہے، اپنے رب سے تعلق توڑی ہوئی ہے۔ دنیا کے ہر ایک کو خوش کرنے کا گر آتا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا نہیں آتا۔ میں بارہا عرض کر رہا ہوں، نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرے، اپنے نمازوں کے ساتھ
نوافل کا اہتمام کرے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے۔ رب العالمین کو خوب آتا ہے، آج تم مسجدوں کو مندر بنانے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ سرزمین جس پر اللہ کے لیے سجدے ہوئے ہیں وہ سرزمین تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے۔ ایک رب کی عبادت ہوتی ہے اور اس کے اوپر خود غیر اللہ کو پوجا جائے گا، یہ وہ سرزمین تڑپ رہی ہے اور یہ رائے گا نہیں جائے گی، یہ انتظار کر رہی ہے مسلمانوں کے بیدار ہونے کا۔ اپنے رب سے تعلق پیدا کیجئے، اپنے رب کے سامنے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے اور معافی چاہیے کہ مالک ہم نے اپنے دلوں کی زمین پر دوسروں کو سوار کر لیا تو ہمارے باہر کی زمینوں پر بھی غیر سوار ہو رہے ہیں، دلوں کی سرزمین پراگندہ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی۔ عزیزان گرامی، مسلمان کبھی پست ہمت نہیں ہوتا، مسلمان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، مسلمان کو صحیح رہبر کی تلاش ہے، آج مسلمان کو صحیح مذہبی قیادت کی تلاش ہے۔ آج سے چند سالوں سے جو مذہبی قیادت ہے وہ صرف ہمیں مایوس کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سے اپنی امیدیں برقرار رکھے اور استغفار و توبہ کریں، جو غلطیاں اپنی زندگی کے اندر ہے اسے سدھاریں۔ کیا نماز فجر کے لیے نہیں اٹھا سکتے؟ اپنے دوست کے گھر پہ نہیں جا سکتے؟ وہاں کھٹکا نہیں لگا سکتے؟ نماز فجر کو ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتے؟ شہر کے ابھی کتنی بڑی بڑی مساجد ہے جس کے اندر صفیں خالی ہے، جس کے اندر چند لوگ آتے ہیں۔ مساجد کو خالی نہ رکھیے، خالی رکھیں گے تو پھر دشمن کی نگاہ آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ مساجد کو بھر دے، مساجد کو فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں نماز کے لیے آئے۔ نماز بہت بڑی آپ کو تبدیلی لاتی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ دنیا کو سنبھال لے گا، یہ ایک حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے، موجودہ حالات آپ کو بیدار کرتے ہیں، آپ کی اپنی محلے کی مساجد کے لیگل پوزیشن کو دیکھیے، اپنے ڈاکومنٹس کو درست کیجئے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اللہ کا گھر ہے، حالات بڑے درست تھے، سیکولر ماحول تھا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کی طرف بری نگاہ نہیں ڈالی جاتی ہے، لیکن آج نگاہیں ناپاک ہو گئی ہے، آج دل پراگندہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے اندر انسانیت برقرار نہیں رہی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے محلے واری سطح پر، آپ کے گاؤں اضلاع کے سطح پر جو کوئی مساجد ہے اس کا لیگل اسٹیٹس چیک کرے، اس کی تعمیر کی لیگلائزیشن جو اس کی لیگل کرتے ہیں وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے کر اس کے ڈاکومنٹس بنائے، اپنی نمائندوں تک پہنچے، کوشش کرے کوئی فیس بھر کر اس کو لیگل کر لے سکتے ہیں تو کر لیجئے، اس لیے کہ وقت سے پہلے جس وقت آپ حفاظت کرنے ٹھہریں گے اس وقت عدالتوں کا سہارا لے کر، بلدیہ کا سہارا لے کر، مختلف چیزوں کا سہارا لے کر آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آج وقت ہے مسلمان حیدرآباد کے اندر، تلنگانہ کے اندر تو آپ کو موقع ہے اپنے آپ کی مساجد کی حفاظت کرے۔ نئی مسجدیں تعمیر کرنے سے زیادہ بہتر ہے جو موجودہ مسجدیں ہیں ان کو درست کر لیں، ان کو محفوظ کر لیں، ان کو اچھے طور سے پروٹیکٹ کر لیں۔ مساجد کے آزو بازو سے اپنے گھر خالی کر کے نہ جائیں، مسجد کے آزو بازو والے عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت نکالیں۔ اگر بڑی سے بڑی قیمت بھی آئے تو مسجد کے آزو بازو کے گھر کو نہ بیچیں، مسجد کے دور دور تک اپنی کمیونٹی کو رکھے، حفاظت کرے، کچھ پلان بنائے، کچھ نظم بنائے، کچھ ضبط بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہماری غفلتوں کو معاف فرمائے، رب العالمین حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہمارے مقدسات کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینی درسگاہوں کی حفاظت فرمائے، دینی خدمت گزاروں کی حفاظت فرمائے، دین کے اور اسلام کے نمائندے جو اس وقت ہندوستان میں اللہ انہیں نیک توفیق نصیب فرمائے، اللہ رب العزت انہیں اٹھنے اور امت مسلمہ کے رہنمائی کرنا نصیب فرمائے، اللہ ان کی کمزوری دور فرمائے، ضعف دور فرمائے، انہیں ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے، پوری ہندوستان کے مسلمانوں کا رب العالمین نگہبان ہو جائے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔